السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طلحہ ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایک اور نیورولوجیکل النس کو جو کہ ایپیلیپسی ہے۔ ایپیلیپسی کو اگر ہم حرف عام میں سمجھنا چاہیں، اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیں تو اس کو مرگی کہا جاتا ہے، مرگی کا اٹیک ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے پہلے ہم وجہ جان لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو بنایا ہے تو ہمارے جسم کے ایک ایک خلیے کو، ایک ایک سیل کو اللہ تعالیٰ نے دماغ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے نیورونز کے تھرو۔ نیورونز بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جال بچھایا ہوا ہے اور اس میں دماغ سے الیکٹریکل سگنلز جو ہے نا، الیکٹریکل سگنلز کے تھرو میسج آتا ہے، ایک پیغام آتا ہے اور ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو اس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے ایک گلاس پڑا ہے اور آپ نے وہ گلاس اٹھانا ہے تو سب سے پہلے آپ کے دماغ سے میسج جائے گا آپ کے ہاتھ کے ان مسلز کی طرف، ایک نرو کے تھرو، ایک نیورون کے تھرو۔ نرو کون سی ہے؟ وہ ریڈیل النر نرو، ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں۔ تو وہ جب میسج جائے گا تو اس کے بعد اس مسل کو ایکشن کرنے کا کہا جائے گا اور مسل کی ہیلپ سے، اس پٹھے کی ہیلپ سے آپ وہ کام کریں گے۔ تو ایپیلیپسی کے پیشنٹس میں، ان کے مریضوں میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ دماغ کا کوئی بھی حصہ جہاں سے وہ الیکٹریکل سگنل جنریٹ ہو رہا ہے وہ ایک حد سے زیادہ فنکشننگ کرنے لگ گیا، ایک حد سے زیادہ ایکٹیو ہو گیا۔ تو جب وہ ایک حد سے زیادہ ایکٹیو ہوگا نا، مثال کے طور پہ آپ نے ایک گلاس تو اٹھا لیا، جب ایک حد سے زیادہ مسلسل آپ کو سگنل آ ہی رہے ہیں دماغ سے مسلسل، تو پھر آپ کے ہاتھ میں، جیسے کہ ہم سیزرز کہتے ہیں، ایک حد سے زیادہ ہو تو کنولجن، جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ میں بھی لگ سکتے ہیں، وہ آپ کے پاؤں میں، ٹانگوں میں، آپ کے پورے سر میں یا گردن میں، مختلف حصوں میں لگ سکتے ہیں۔ وہ آگے ایپیلیپسی کی ڈفرینٹ قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں ڈیپینڈنگ اپون سیویرٹی۔ لیکن کاز اس کی یہ ہوتی ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ ایک حد سے زیادہ سگنلز جو ہے وہ جنریٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ سگنلز جنریٹ کرتا ہے تو وہ جو پٹھے جن کو وہ سگنل جا رہے ہیں وہ ایک حد سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کازز کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے اس کی علامات کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ علامات میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو مرگی کا اٹیک ہوتا ہے کسی کو تو وہ اپنا لاس آف کانشیسنس، اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں مختلف قسم کے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جھٹکے لگ رہے ہیں، اس کی سنسیشنز ہر قسم کی، مطلب اس کو کسی قسم کی سنسیشنز نہیں آ رہی ہوتی، ہیٹ کولڈ کا اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ایپیلیپسی کے بعد جب اسے آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو تو یہ، آپ کو پتہ ہے آپ کو ایپیلیپسی کا اٹیک ہوا تھا، تو اس وقت وہ انگزائٹی اور ڈپریشن میں جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ موسٹ امپورٹنٹ وجہ جو ہوتی ہے وہ پری نیٹل ہوتی ہے، جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، اگر اس وقت اس کو آکسیجن نہ ملے کسی اور وجہ سے تو اس وقت وہ پیدا ہو سکتا ہے اس چیز کے ساتھ، وہ پھر ساری لائف اس کی چلتی رہے گی۔ اس کے علاوہ ایکوائرڈ کازز ہوتی ہیں جس کے اندر سٹروک ہو سکتا ہے۔ سٹروک کے اوپر میں نے ویڈیو کی ہے جس میں خون کی نالیاں جو ہیں دماغ کی طرف جانے والی، ان میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، جب خون نہیں جائے گا تو دماغ کا وہ حصہ انیکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے اندر کوئی برین کو آپ نے انجری کر دی ہے، کسی بھی قسم کی اسپورٹس انجری ہوگی تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹریٹمنٹ اس کا یہ ہے کہ اینٹی سیزرز ڈرگ دیتے ہیں ہم اس میں مختلف قسم کی، اور آپ نے وہ اینٹی سیزر ڈرگز جو ہے نا وہ کیری فارورڈ کرنی ہوتی ہیں اپنی لائف میں جب تک آپ کے وہ سیزرز اٹیکس ہوتے رہتے ہیں۔ پریونشن موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ پریونشن آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ تو وہ ڈلیوری کے ٹائم پہ، برتھ کے ٹائم پہ وہ پراپر وے میں کمپلیکیشن سے بچایا جائے تاکہ بچے کو اس بیماری سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس کی کازز جو کہ اس کو کاز کر رہی ہیں ایڈلٹس میں، جیسے کہ سٹروک ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈائبٹیز کی وجہ سے، ہائپر ٹینشن کی وجہ سے، آپ اسے کنٹرول کریں، ٹوبیکو سے بچیں، اور اس کے علاوہ الکوہل ڈرنکنگ نہ کریں، اور اس کے علاوہ اپنی لائف میں ایسی موڈیفیکیشنز کریں جس سے کہ آپ اس کی کازز سے اپنے آپ کو پریونٹ کریں گے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں اپنی لائف میں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا، پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔